بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 4 لن تنالو، اور آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کا رکوع نمبر، ہمارے پارے کا جو ہے وہ 9 ہے، اور ویسے ہمارا رکوع نمبر 18 ہے۔ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 18 ہے اور یہ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 172 سے 180 تک۔ 9 ہی آیات ہیں ہمارے آج کے رکوع میں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، آخر یہ آیات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اب یہاں پہ جنگ احد پر آخری تبصرہ ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں جنگ احد کے واقعات پر آخری تبصرہ ہے۔ جنگ احد میں شکست کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ اور سکینت طاری کی۔ وہ دوبارہ دشمنوں سے جہاد کے لیے ڈٹ گئے۔ آخر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کو زخم لگا کر مکہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ راستے میں انہوں نے کہا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم شکست خوردہ مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے آئے۔ انہوں نے ایک جگہ مشورہ کر کے دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر ہمت نہ ہوئی اور مکہ واپس لوٹ آئے۔ ادھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ خبر ملی کہ مشرکین دوبارہ حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں اعلان فرمایا کہ کفار کا تعاقب کرنے کے لیے مجاہدین تیار ہو جائیں۔ مسلمانوں کو اگرچہ شدید زخم لگے تھے اور بظاہر ہمت نہ تھی، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہی۔ اس رکوع کی ابتدا میں اسی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کے ہمراہ مشرکین کے تعاقب میں حمراء الاسد تک آئے۔ یہ مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ ادھر کچھ عرصہ بعد سرداران مشرکین نے ایک تجارتی قافلے کو، جو کہ مدینہ جا رہا تھا، لالچ دے کر مدینہ میں ایسی خبریں پھیلائیں کہ کفار زبردست تیاریوں کے ساتھ مدینہ آ رہے ہیں تاکہ مسلمانوں پر رعب طاری ہو جائے۔ اس قافلے کی شرانگیز خبروں سے مخلص مسلمانوں کے دلوں میں خوف کی جگہ جوش و ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا، اس کفار کے لشکر کے مقابلے میں اکیلا اللہ ہی ہمارے ساتھ کافی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریباً 1500 مجاہدین کے ہمراہ مدینہ سے باہر بدر کے مقام پر تشریف لے گئے اور کئی دن تک مشرکین کے لشکر کا انتظار کرتے رہے، لیکن انہیں مقابلے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس دوران مسلمانوں نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے مالی فائدہ بھی اٹھایا اور اللہ کے فضل اور اس کی نعمتوں کے ساتھ واپس آئے۔ آگے فرمایا، جو آدمی دشمنوں کے بارے میں غلط خبریں پھیلاتا ہے وہ شیطان کا بہکایا ہوا ہے۔ تم شیطان کی ان چالوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ منافقین کی حرکتوں پر غم نہ کھاؤ اور فکر نہ کرو، یہ نہ تو اللہ کے رسول کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے دین کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے انفاق کا بدلہ دے گا اور آخرت میں یہ سزا انہیں پہنچے گی، وہ اس سے بچ نہ سکیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت اس کارخانہ ہستی میں کچھ اس طرح کار فرما ہے کہ یہاں نیکی اور بدی،
حق اور باطل، عدل اور ظلم کو مہلت ملتی ہے، اور اللہ کے قانون رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہلت اور ڈھیل دی جائے۔ لہٰذا نتائج کی تعجیل پسندی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ بات دیکھنی چاہیے کہ آخر کامرانی کس کے حصے میں ہے۔ عمل حق کے لیے آخر کار بقا ہے، اور عمل باطل کے لیے آخر نیست و نابود ہونا مقدور ہے۔ منافقوں کو اب بہت مہلت مل چکی ہے۔ اب یہ آخری وقت آ لگا کہ اللہ سچے مومنوں اور منافقوں میں امتیاز نمایاں کر دے۔ باقی اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ غیب کی باتیں جب وہ چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ وقتی طور پر کفار کو جو خوشحالی، غلبہ اور مہلت ملتی ہے، یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ در حقیقت وہ مسلمانوں کو ایک ہی حالت میں نہیں رکھتا، وہ ان کو آزمائشوں اور امتحانوں میں ڈال کر پکا اور سچا مسلمان بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص یا گروہ اپنے فساد سے باز نہیں آتا تو خود اس کا فساد ہی اس کی بروقت تشہیر کر دے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے زوال کا باعث بھی ہوگی۔ یہودی منافقین جو مصلحت وقت دے کر بظاہر مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کے دلوں میں نفاق تھا، یہ جہاد سے پہلو بچا کر دنیا میں چند روز کی مہلت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات ان کے لیے بہتر نہیں تھی۔ اسی طرح راہ حق میں مال و دولت کا خرچ کرنا بھی ان کو بہت شاق گزرتا تھا۔ وہ خود بھی بخل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ قیامت کے روز ان کا یہ مال ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ دینے اور دین کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے مصارف کرنے سے جی نہ چرائیں، ورنہ منافقین کی طرح کا انجام ہوگا۔ یہ مال و دولت سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ ذات سب کی نیتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ بے شک الحمدللہ جی، واللہ بما تعملون خبیر۔ یہاں پہ آیت نمبر 180 پہ ہمارا رکوع مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تھا ہمارا تعلیم القرآن سے مختصر خلاصہ، اور اب دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، یعنی وہ اہل اسلام جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں، ان کے بارے میں وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو کر یہاں ہم جیسی پرلطف زندگی حاصل کریں۔ شہدائے احد نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو کہ دنیا میں زندہ ہیں، انہیں ہمارے حالات اور پرمسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے تاکہ وہ جنگ اور جہاد سے اعراض نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ علاوہ ازیں متعدد احادیث سے شہادت کی فضیلت ثابت ہے۔ مثلاً ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ما من نفس تموت لها عند اللہ خیر يسرها ان ترجع الى الدنيا الا الشہید فانه يسره ان يرجع الى الدنيا فيقتل مرة اخرى لما يرى من فضل شہادہ۔ مسند احمد کی اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے، دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی، البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کر تاکہ میں اسے پورا کر دوں۔ تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو ممکن نہیں، اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اور آگے استبشار کے بارے میں فرماتے ہیں، پہلے استبشار کی تاکید اور اس بات کا بیان ہے کہ ان کی خوشی محض خوف اور حزن کے فقدان ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کی بے پایہ فضل و کرم کی وجہ سے بھی ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے، پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے، اور دوسری خوشی اس انعام اور اکرام کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود ان پر ہو۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے، جب مشرکین جنگ احد سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا
کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہری موقع ضائع کر دیا۔ مسلمان شکست خوردگی کی وجہ سے بے حوصلہ اور خوف زدہ تھے۔ ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر بھرپور حملہ کر دینا چاہیے تھا تاکہ اسلام کا یہ پودا اپنی سرزمین مدینہ سے ہی نیست و نابود ہو جاتا۔ ادھر مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پھر پلٹ آئیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ کے کہنے پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے مقتولین اور مجروحین کی وجہ سے دل گرفتہ اور محزون اور مغموم تھے، تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع حمراء الاسد پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا، چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کی بجائے مکہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا بھی مدینہ واپس آ گئے۔ آیت میں مسلمانوں کے اسی جذبہ اطاعت اللہ اور رسول کی تعریف کی گئی ہے۔ بعض نے اس کا سبب نزول ابو سفیان کی اس دھمکی کو بتلایا ہے کہ آئندہ سال بدر صغریٰ میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جس پر مسلمانوں نے بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاد میں بھرپور حصہ لینے کا عزم کر لیا۔ اسے فتح تقدیر اور ابن کثیر نے روایت کیا ہے، مگر یہ آخری قول سیاق سے میل نہیں کھاتا۔ حمراء الاسد اور کہا جاتا ہے کہ بدر صغریٰ کے موقع پر ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ دے کر حاصل کیں اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر کے آ رہے ہیں، تاکہ یہ سن کر مسلمانوں کے لیے حوصلے پست ہو جائیں۔ بعض روایات کی روح سے یہ کام شیطان نے اپنے چیلوں چانٹوں کے ذریعے سے لیا، لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر خوفزدہ ہونے کی بجائے مزید عزم و ولولہ کے ساتھ سرشار ہو گئے اور ان کا ایمان مزید بڑھ گیا، کیونکہ ایمان جتنا زیادہ ہوگا جہاد کا عزم اور ولولہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتلاء اور مصیبت کے وقت اہل ایمان کا شیوہ اللہ پر اعتماد اور توکل ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں بھی آتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت وارد ہوتی ہے۔ نیز صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ نعمت سے مراد سلامتی ہے اور فضل سے مراد وہ نفع ہے جو بدر صغریٰ میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر صغریٰ میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا، جس سے نفع حاصل ہوا اور آپ نے مسلمانوں پر تقسیم کر دیا۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے، یعنی تمہیں اس وسوسے اور وہم میں ڈالتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں، یعنی جب وہ تمہیں اس وہم میں مبتلا کرے تو تم صرف مجھ پر ہی بھروسہ رکھو اور میری ہی طرف رجوع کرو، میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا اور تمہارا ناصر ہو جاؤں گا۔ جیسے دوسرے مقام پر بھی فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ، سورہ زمر میں، کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔ مزید جو ہے وہ انشاءاللہ سورہ مجادلہ میں بھی پڑھیں گے اس کا، اور مزید جگہوں پہ بھی آیات مبارکہ ہیں۔ سورہ مجادلہ میں بھی آتا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اسی لیے ان کے انکار اور تکذیب سے آپ کو سخت تکلیف پہنچتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ کے قانون امہال یعنی مہلت دینے کا بیان ہوا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق کافروں کو مہلت عطا فرماتا ہے، وقتی طور پر انہیں دنیا کی فراغت اور خوشحالی سے، فتوحات اور مال و اولاد سے نوازتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا فضل ہو رہا ہے، لیکن اگر اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے والی نیکی اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو یہ دنیاوی نعمتیں فضل الہی نہیں ہیں، مہلت الہی ہیں، جس سے ان کے کفر اور فسوق میں اضافہ ہی ہوتا ہے، بالآخر وہ جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق قرار پا جاتے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، مثلاً اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُم فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ سورہ مومنون کی آیات مبارکہ ہیں یہ تینوں،
کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں؟ یہ ہم ان کی بھلائیوں کے لیے جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابتلا کی بھٹی سے ضرور گزارتا ہے تاکہ اس کے دوست واضح اور دشمن ذلیل ہو جائیں، مومن صابر منافق سے الگ ہو جائے۔ جس طرح احد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا، جس سے ان کے ایمان، صبر و ثبات اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا، اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ بے نقاب ہو گیا۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح ابتلا کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر و باطن کو نمایاں نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں کہ جس سے تم ہر چیز پر منکشف ہو جاؤ، وہ چیز تمہیں معلوم ہو جائے اور تم جان سکو کہ کون منافق ہے اور کون مومن خالص ہے۔ ہاں البتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں غیب کی باتوں پر مطلع فرما دیتے ہیں، جس سے بعض دفعہ ان پر منافقین کا اور ان کے حالات اور ان کی سازشوں کا راز فاش ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی کسی کسی وقت اور کسی کسی نبی پر ہی ظاہر کیا جاتا ہے، ورنہ عام طور پر نبی بھی جب تک اللہ نہ چاہے منافقین کے اندرونی نفاق اور ان کے مکر و کید سے بے خبر ہی رہتے ہیں۔ جس طرح کہ سورہ توبہ کی آیت 101 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعراب اور اہل مدینہ میں جو منافق ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیب کی باتوں کا پتہ ہم صرف اپنے رسولوں کو ہی عطا کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے منصبی ضرورت ہے۔ اس وحی الہی اور امور غیبیہ کے ذریعے سے ہی وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے کو اللہ کا رسول ثابت کرتے ہیں۔ اس مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیا گیا ہے: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ سورہ جن کی آیات مبارکہ ہیں یہ تینوں۔ عالم الغیب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی واقف نہیں کرتا بلکہ جس کو پسند کر لے رسولوں میں سے صرف ان کو ہی۔ ظاہر بات ہے یہ امور غیبیہ وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق منصب اور فرائض رسالت کی ادائیگی سے ہوتا ہے، نہ کہ ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور آئندہ قیامت تک جو ہونے والا ہے کا علم، جیسا کہ بعض اہل باطل اس طرح کا علم غیب انبیاء علیہم السلام کے لیے اور کچھ لوگ اپنے ائمہ معصومین کے لیے باور کرواتے ہیں۔ اس میں اس بخیل کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس میں سے فرض زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توپ کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا آج کا مختصر خلاصہ۔ اب ہم کرتے ہیں لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 172 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک الذین اسم موصول ہے، جمع مذکر کا صیغہ، جن لوگوں نے استجابو حکم مانا، انہوں نے قبول کیا، انہوں نے مانا باب استفعال سے ہے، استجابہ یستجیبو سے، استجابتن سے۔ ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مادہ اس کا جوبن ہوتا ہے۔ لام حرف جارہ ہے، لیے، اللہ اللہ اس کا اسم مجرور، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، و اور الرسولی رسول کا ہے، من بعدی بعد سے، ما کے اصابہ پہنچی انہیں، ہم ان کو، اصابہ یصیبو اصابتن سے ہے اور اصابہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پہنچی ہم ان کو، القرح زخم، پہنچے ان کو زخم، للذین ان لوگوں کے لیے جو احسنوا وہ نیکوکار ہیں۔ احسنہ یحسن سے احسان، اور یہ ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، من حرف جارہ ہے، ہم وہ، ان میں سے،
منہم ان میں سے، و اور اتقوا وہ پرہیزگار ہیں، اتقا یتقی اتقا ان سے ہے، اتقوا وہ پرہیزگار ہیں، اجرن ثواب، عظیم بڑا، الذین وہ لوگ جو قولا کہا انہوں نے کہا اس نے، یہاں پہ آگے لہم آ رہا ہے تو ہم کہیں گے لہم جن سے، قولا یقول سے ہے، قولن اس کا مادہ ہے، اور قولا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ قولا کہا لہم جن سے، الناسو لوگوں نے، ان بے شک، ان حرف ناصبہ ہے، الناسا اس کا حصہ منصوب، لوگ یا لشکر، قد تحقیق، جمعو جمع ہوئے، قد جمعو وہ جمع ہوئے، اور جمعو جمع یجمع سے ہے، جمع اس کا مادہ ہے، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لکم تمہارے لیے، فا اور اخشو ڈرو، ہم ان سے، اخشا یخشی اور اخشاؤن سے ہے، اخشو یہ بھی فعل امر حاضر کا ہمارے پاس صیغہ آ رہا ہے، پس ڈرو ان سے، فزادہم فا پھر، یا تو زیادہ کر دیا، ہم ان کو، زیادہ یزید سے ہے، زیادتن اس کا مصدر ہے، اور زیادہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، زیادہ کیا اس نے، ہم اس کا اسم مفعول سامنے موجود ہے، زیادہ کر دیا ان کا، ایمانن ایمانن آگے اسم مفعول موجود ہے اس کا، و اور قولو وہ کہنے لگے، یہ بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قولون سے ہی، حسبنا کافی ہے ہمیں، اللہ اللہ تعالی، و اور نعم اچھا ہے، الوکیل کارساز، فا پس، انقلبوا وہ پلٹ گئے، وہ لوٹ آئے، وہ پھر گئے، انقلابن سے ہے، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، انقلب ینقلب انقلابن سے، با حرف جارہ ہے، ساتھ بی ساتھ، نعمتن نعمتوں کے، من بھی حرف جارہ ہے، من سے، اللہ اللہ تعالی، و اور فضل فضل، لم یمسس نہ پہنچا ان کو، یہ بھی لم یمسس وہ نہیں پہنچا یا نہیں لگا، اس نے نہیں چھوا، باب سین سے ہے، مسن سے، مضارع منفی بلم اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ بھی لم نے اس کو کیا کیا ہے، یم سسو تھا اس کو ڈراپ کر دیا ہے، اس کا ضمہ اس کو مجزوم کر دیا ہے، ہم ان کو، سوء ضرر یا تکلیف، و اور اتبعوا تابع رہے وہ، اتبع یتبعو اتباع سے ہے، یہ بھی فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، رضوانہ خوشنودی کے، اللہ اللہ تعالیٰ کی، و اور اللہ اللہ تعالیٰ، ذو فضل صاحب فضل ہے، عظیم بڑا، انما سوائے اس کے نہیں کہ، ذالکم یہ، الشیطان شیطان، یخوف وہ ڈراتا ہے، وہ خوف زدہ کرتا ہے، خوف یخوف تخفیفن سے ہے، اور یخوف فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اولیاء دوستوں اپنے سے، ہو اپنے، ٹھیک ہے، اولیاء دوستوں، ہو اپنے دوستوں سے، فلا بس نہ، تخافو تم ڈرو، خوف یا خوف سے ہے، اور تخافو یہ جو ہے ہمارا لائی نہیں داخل ہوا ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے پر، خوفن اس کا مادہ ہے، فلا تخافو اور لائی نہیں نے اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے، تخافونا تھا، ہم ان سے، و اور خوفونی، اب یہاں پہ جو نون کے نیچے آپ کو کسرہ نظر آ رہی ہے، یہ اس کے ساتھ یا متکلم محذوف ہے، یہ اس کی کسرہ بتا رہی ہے کہ یہ اس کے ساتھ یا متکلم بھی موجود تھی، خوفونی خوفو ہے اور نی ہے، مجھ سے ڈرو، خوفو جو ہے باب سین سے، خوف یا خوف سے، خوفن اس کا مادہ ہے، اور یہ امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نون وقایہ کی ہے، یا ضمیر جو کہ معذوف ہے واحد متکلم کی، وہ یہاں پہ ڈراپ ہے، ٹھیک ہے، ان اگر، کنتم ہو تم، مؤمنین مومن ایمان رکھنے والے، کنتم بھی کانا یکونو سے، کونون اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، آگے مؤمنین اسم فاعل ہے، جمع مذکر کا صیغہ، مؤمن اس کی واحد ہوتی ہے، و اور
لا یحزن نہ غمگین کریں، آزردہ کریں تمہیں، کا آپ کو، الذین وہ لوگ جو یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، سارا یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، فی الکفری فی جو ہے یہ بھی حرف جارہ ہے اور الکفری اس کا اسم مجرور، کفر میں، انہم بے شک وہ، لن یضروا انہم بے شک وہ، لن یضروا وہ ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، باپ نون سے ہے اور دررن سے، مضارع منفی بلند جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کو، شیئن کچھ بھی، یریدو وہ چاہتا ہے، ارادہ یریدو سے ارادتن اس کا مصدر ہے اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، اللہ ان یہ کہ، لا نہ، یجعل وہ کر دے وہ رکھے، لا یجعل یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی نسبی حالت پیچھے ان کی وجہ سے ہے اور یہ بھی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جعل یجعل سے جعلن اس کا مادہ ہے، لہم ان کے لیے، حظً حصہ، نصیب مقررہ حصہ کو حظ کہتے ہیں، حظوظ جو کہ ہے وہ واحد ہوتا ہے اور یہ حظً جمع ہے، فی الآخرتی آخرت میں، و اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم عظیم بڑا، ان بے شک الذین جن لوگوں نے، اشتروا خریدا، اشترا یشتری سے ہے اور اشتراؤن اس کا مادہ ہے اور یہ فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، خریدا انہوں نے، الکفر بالایمانی بدلے ایمان کے، لن یضروا ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے بگاڑ سکتے، اللہ اللہ تعالیٰ کا، شیئن کچھ بھی، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، ولا یحسبن اور ہرگز نہ خیال کریں، لا یحسبن ہرگز خیال نہ کریں، باب سین سے ہے، حسبانن سے نہیں، بانون تاکید ثقیلہ واحد مذکر غائب کے صیغے پر آیا ہوا ہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، کفروا بھی ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، کفر یکفر کفرن اس کا مادہ ہے، انما کہ جو، نملی ہم مہلت دیے جاتے ہیں، لہم ان کو، خیرن بہتر ہے، لی حرف جارہ ہے کے لیے، انفسی نفس کے، ہم ان کے، لی انفسہم ان کے نفس کے لیے، انما سوائے اس کے نہیں، نملی ہم مہلت دیتے ہیں، نملی بھی جو ہے یہ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے ہمارے پاس، لہم انہیں، لی تاکہ، یزدادو وہ بڑھ جائیں وہ ترقی کریں، باب افتعال سے ہے، ازدیادتن سے اور یہ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیزدادو تاکہ وہ ترقی کریں، تاکہ وہ اور کریں، مزید کریں، زیادہ کریں، اثمن گناہ، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین ذلیل کرنے والا، ما نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ تعالی، لیذر تاکہ رہنے دے، یذرا وہ چھوڑ دے، وزارہ یذر سے ہے اور اس کے دو وزن ہوتے ہیں، وزیرہ بھی ہوتا ہے وزارہ بھی ہوتا ہے، وزرن اس کا مادہ ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ اور اس کا لام کئی کی وجہ سے یہ منصوب حالت میں آ رہا ہے، ویسے یذر ہوتا ہے یہاں پہ یذرا ہے لام کئی کی وجہ سے، المؤمنین مومنوں کو، علی حرف جارہ ہے پر، ما اس کے، انتم تم، علیہ علی اور ہی ہے جس پر، حتیٰ یہاں تک کہ، یمیزہ الگ کر دے، حتیٰ حرف ناصبہ میں سے ہے اور یمیزو کو اس نے کیا کیا ہے، یمیزہ کر دیا ہے، اس کی حالت منصوب کر دی ہے، وہ الگ کر دے وہ جدا کر دے، باب دعات سے ہے، ماذا یمیزو میزن سے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، الخبیثہ ناپاک کو، من سے، الطیبی پاک کو، و اور ما نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ تعالی، لیطلع کہ وہ مطلع کر دے تاکہ وہ مطلع کرے، وہ آگاہ کر دے، اطلاعن سے ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یہ بھی لام کئی داخل ہے جس نے اس کو منصوب کر دیا ہے، کم
تمہیں علا پر الغیبی غیب ولیکن اور لیکن اللہ تعالی یجتبی وہ چن لیتا ہے، وہ انتخاب کر لیتا ہے، وہ برگزیدہ کر لیتا ہے۔ اجتباء سے ہے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اجتبا یجتبی سے، اجتباء سے، من سے، رسولی ہی اپنے پیغمبروں میں سے، اپنے رسولوں میں سے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، شاء یشاء سے ہے، شیء اس کا مادہ ہے اور یہ بھی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فا پس آمینو تم ایمان لے آؤ، آمن یؤمنو سے امن اس کا مادہ ہے اور آمینو فعل امر جمع مذکر کا صیغہ ہے، بی حرف جارہ ہے، پر اللہ تعالی، باللہ اللہ تعالیٰ پر، و اور رسول ہی اس کے رسول پر، و اور ان اگر تؤمنو تم ایمان لے آؤ، ان تؤمنو اگر تم ایمان لے آؤ، آمن یؤمنو سے بھی تؤمنو بھی فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے اور ان کی وجہ سے تؤمنون جو تھا اس کا نون ڈراپ ہو گیا ہے، و اور تتقو وہ پرہیز اور تتقو پرہیزگاری کرو، اتقا یتقی سے ہے تتقو، یہ بھی فعل امر حاضر کا ہمارے پاس جمع کا صیغہ آ رہا ہے، تتقو اور پرہیزگاری کرو، فا پس لکم تمہارے لیے اجرن اجر ہے، عظیم اجر ہے عظیم، و اور لا یحسبن ہرگز نہ خیال کریں، الذین وہ لوگ جو یبخلون وہ بخل کرتے ہیں، بخل یبخلو سے ہے اور بخلن اس کا مادہ ہے، بخیلا یبخلو سے ہے اور بخلن اس کا مادہ ہے اور یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، بما ساتھ اس کے جو آتاہم دیا ہے ان کو، اللہ تعالی نے، من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا وہ، خیرن اچھا ہے، لہم ان کے حق میں، اپنے لیے یا اپنے حق میں، بلکہ ہوا وہ، شرن برا ہے، لہم ان کے لیے، عنقریب، یطوقون ان کو توق پہنایا جائے گا، تطویقن سے ہے مضارع مجہول کا مستقبل جمع مذکر غائب کا صیغہ، ما اس کا کہ بخیلو بخل کیا انہوں نے، پیچھے ہمارے پاس فعل مضارع آیا ہے یبخلون اور یہاں پہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ گیا ہے، بخیلا یبخلو سے ہی، بخلون اس کا مادہ ہے اور یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، بھی جس میں یوما دن، القیامتی قیامت کے، و اور للہ اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، و اور اللہ تعالی بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، یہ بھی ہمارے پاس عملہ یعملو سے ہے اور عمل اس کا مادہ ہے، تعملون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، خبیرن باخبر ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے، بے شک اللہ تمام کاموں سے باخبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ظاہری کاموں سے نہیں بلکہ قرآن مجید میں ہی اس بات کا بھی پروف دیتے ہیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں میں بھی چل رہا ہے وہ بھی سب اللہ کی نظر میں ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ الذين میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے یا مدد ادا کریں گے، نستجابو میں سین پر سیٹی کی آواز لے کر آئیے اور آگے جا میں الف مدہ، بو میں واو مدہ، للہ لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے، والرسول میں را مفخم ہے تشدید والی ادا کیجیے، سو میں واو مدہ ہے، من بعد میں نون ساکن کا قاعدہ اقلاب کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ما اصابہم القرح، ما میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اصوا میں صاد الف پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور آگے ہا کے پر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے، قوف کو پر پڑھنا ہے، قوف بھی پر ہے، را بھی پر ہے، للذین احسنوا میں حمزہ کی آواز نکال کے آگے ہا وسط حلق سے ادا کیجیے،
نو میں واو مدہ ہے، من ہم میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی اور ہم میں اظہار شفوی کریں گے، میم ساکن کا قاعدہ۔ واتقوا میں تا باریک رکھنا ہے، صرف تشدید ادا کیجیے، سختی کرنی ہے پر اس کو تو نہیں بنانا۔ واتقوا، قو میں قاف کو پر پڑھتے ہوئے آگے واو لین ادا کریں گے، اجرن میں جیم کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، را مفخم پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، آگے عظیم میں وا کو پر پڑھنا ہے، یا مدہ کے بعد ہم وقف حذف کرنے لگے ہیں تو مد عارض وقفی ہوگی جسے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ سن لیجیے۔ جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ آیت نمبر 173 دیکھ لیجیے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ الذین قال، قول میں قاف الف پر پڑھا جائے گا، لہم الناس میں غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ان الناس میں بھی غنہ واجبہ ہے، اکمل غنہ کیا جائے گا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ قد میں قاف پر پڑھتے ہوئے آگے دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ جمعو میں واو مدہ ہے، عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹ گول کر لیجئے، واو مدہ ادا کرنا ہے۔ لکم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، ہم میں بھی اظہار شفی۔ فخ شو ہم میں خو کو آپ نے پر پڑھنا ہے، شو میں واو لین ہے۔ فزاد ہم میں بھی زائ کی آواز سیٹی کی ادا کرتے ہوئے الف مدہ ادا کیجیے، اور ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے۔ ایمانا وقالو میں ای میں یا مدہ، ما میں الف مدہ، نو میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ قا اور لو میں الف مدہ واو مدہ، 2 کاؤنٹ کیجیے، قوف کو پر بھی پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ، سین کے اوپر سیٹی کی آواز لے کر آئیے اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، یہاں پہ آپ نے نعم یہ سے جھٹکا نہیں دینا، تھوڑا سا منہ کھولیے، ہونٹوں کو اپنے پاس رکھنا ہے کیونکہ پیچھے کسرہ ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، آخر پہ مدارس وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے بے شک۔ آیت نمبر 174 دیکھ لیجئے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ فضل میں نون ساکن کا اخفا حقیقی کریں گے جو کہ پر کیا جائے گا، آگے قوف کو پر پڑھنا ہے۔ وہ میں واو مدہ ہے، بنعمت من اللہ، یہاں پہ تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ وفضل لم میں ضاد کو پر پڑھنا ہے، آگے تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یم سس ہم میں میم ساکن کا قاعدہ، یم لم میں بھی اور یم دونوں جگہوں پہ اظہار شفی ہوگا۔ سس سس، سین میں سیٹی کی آواز دے کر آئیے، ہم میں پھر اظہار شفی ہے۔ سو واتبعوا، سو میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اون میں ادغام الغنہ کریں گے، تنوین کا قاعدہ یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ واتبع، تاکہ پر تشدید ادا کیجیے اور عو میں عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے واو مدہ ادا کرنی ہے۔ رضوان اللہ، را باریک پڑھی جائے گی، ضاد کو پر پڑھنا ہے، زبان کی کروٹ پر داڑوں کے ساتھ لگا کے اپنے سٹاپ کرنی ہے۔ رضوان اللہ، لفظ جلالہ کو پر پڑھتے ہوئے اگر یہاں وقف کریں گے تو آخر میں ہا کی آواز آپ نے ظاہر کرنی ہے، اس کو اسکپ نہیں کرنا۔ واللہ میں بھی لفظ جلالہ پر ہے، ذو میں دال نرمی سے پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، واو مدہ ادا کیجیے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فضل عظیم، ضاد کو بھی پر پڑھا جائے گا، وا کو بھی پر پڑھا جائے گا، اور تنوین کا قاعدہ یہاں پہ اظہار حلقی ہو رہا ہے۔ آخر پر عظیم کے بعد ہم مدارس وقفی کر لیں گے، یہاں پہ 6 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے بے شک۔ آیت نمبر 175 دیکھ لیجئے۔
انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ ان پہ غنہ واجبہ کریں گے، ٹو کاؤنٹ کرنا ہے، ان نما نہیں کہنا، انما ما الف مد ادا کیجیے، ذالکم الشیطان کاف کے پر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجیے، مشیطان شین کی تشدید ادا کریں گے سختی سے، آگے یا لین ہے، طا کو ہم نے پر پڑھنا ہے، اوپر فتحہ قائمہ ہے، ٹو کاؤنٹ کیجیے، یخوف یخوف واو پر آپ تشدید ادا کرنی ہے سختی سے، تو اس کو آپ نے فا میں نہیں بدلنا، نہ اس میں ہمس آنا چاہیے، یخوف ہونٹ گول کرنے ہیں تاکہ واو کی تشدید ادا ہو پراپرلی، اور نیچے کسرہ ہے، پھر آپ نے ہونٹوں کو پھیلا دینا ہے، نیچے کی طرف پست کر دینا ہے، یخوف یخوف اولیاءہ، او میں واؤلین ہے، یا میں مد متصل واجب ہے 5 کاؤنٹ کرنا ہے، ہو میں مد صلہ صغرا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، فلا میں الف مدہ ہے، منہ کو کھول کے 2 کاؤنٹ کیجیے، تخوا میں بھی تو خوا نہیں کہنا آپ نے، تخوا خوا میں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، الف مدہ ہے، خوا کو پر پڑھنا ہے یہاں پہ، فو میں واو مدہ، ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی کریں گے، وخافونی میں فو میں بھی واو مدہ ہے، ان کنتم مؤمنین میں نون ساکن کا قاعدہ ہے، دونوں جگہوں پہ اخفا حقیقی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، تم مؤمنین میں بھی میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفوی ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، میں حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے، اور نین میں اپنے ناک میں آواز نہیں لے کر جانی ہے، اسٹریٹ رکھنی ہے، نین یہاں پہ مدارس وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، یہ خوف دلانے والے تو شیطان ہیں جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا۔ آیت نمبر 176 دیکھ لیجئے، وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ولا میں الف مد ادا کریں گے، یح ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، باریک آواز کرنی ہے، زائے کی آواز میں سیٹی کی آواز آپ نے لانی ہے، یح زن زن، یہاں پہ نون ساکن کا حقیقی کریں گے، آگے الذین میں وہی زال پر نرمی کا طریقہ مدہ ہے، یسارعون، سا میں سیٹی کی آواز کے ساتھ الف مدہ ادا کیجیے، ری را باریک پڑھی جائے گی، مرقق ہے، عونا میں عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے واو مدہ ادا کرنا ہے، فی الکفری فی الکفر ایسے نہیں پڑھنا، قلقلہ نہیں کرنا، لام کو سٹاپ کیجیے، کف پر ہمس کریں گے، اور را اگر آپ نے وقف جائز ہے، اگر آپ وقف کرنے لگے ہیں تو پھر یہ را پر ہو جائے گی، ابھی یہ را باریک ہے، فی الکفری انہم اون واجبہ ہے، آگے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، لن یضر اللہ، لن میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے، ضاد کو پر پڑھتے ہوئے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیں، اور آگے را مشدد ہے، اس کے اوپر ضمہ بھی ہے، یضر اللہ، لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھیں گے، شیئن ہے تو شیء میں یا لین اور ان میں وقف ابدال کر لیں گے، فتحتین ہیں، یہاں پہ آپ نے مد وصل کرنی ہے، شیئا کہیں گے، پھر یریدو میں را باریک پڑھتے ہوئے یا مد ادا کیجیے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، اللہ یجعل میں اللہ اللہ نہیں کہنا، اللہ الف مد ادا کیجیے، یج یج نہیں کہنا، یج یج، جیم کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، لہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، حظً میں بھی وا کو تشدید ادا کریے، سختی سے پڑھنا ہے، اور وا کی آواز پر رکھنی ہے، آگے تنوین بھی ہے اس کے اوپر، تو آپ نے یہاں پہ اخفا حقیقی کر لینا ہے، جو کہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، فی الآخرہ، او نہیں کہنا آپ نے، آخی، خا کو پر پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے، اور آگے تا پر اگر وقف کرنے لگے ہیں تو وقف ابدال ہو جائے گا، آخرہ، فی الآخرہ، وَلَهُم میں میم ساکن کا اظہار شفی، عذاب عظیم میں عین کی آواز وسط حلق سے ادا کیجیے، دونوں جگہوں پہ زال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے الف مد ادا کرنا ہے، ون میں تنوین ہے، یہاں پہ اظہار ہلکی ہوگا، عظیم میں وا کو پر پڑھنا ہے، اور آخر میں مد عارض وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔
ترجمہ سن لیجئے۔ اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 177۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان میں غنّے واجبہ، آگے الذین نشتر، یہاں پہ شین پر تفشی ہوگی، را پر پڑھی جائے گی، والکفر، لام کو سٹاپ کیجئے، فا پہ حمز کرنا ہے، را مفخم پڑھنی ہے، بالایمانی، ای اور ما میں یا مد الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، لن یضر اللہ، ہمیں وہی پیچھے والی ہی ساری تطبیق ہے، ادغام مع الغنہ کریں گے، دعات کو پر پڑھتے ہوئے، را کی تشدید ہے، آگے لفظ جلالہ پر ہے، شیئن میں بھی وہی یا لین ہے اور آگے فتحتین ہے، تو یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر وقف ابدال ہوگا، نہیں تو ملا کے پڑھنا ہے شیئن ولہم، تو پھر یہاں پہ تنوین کا ادغام مع الغنہ ہو جائے گا، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کر لیں گے اگر ملا کے پڑھا ہے تو، ٹھیک ہے۔ ولہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع، عذاب علیم میں تنوین کا قاعدہ اظہار ہلکی ہو رہا ہے، یہاں پہ آپ نے اس کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ علیم میں مدارس وقفی ہوگی جس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ سن لیجئے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ آیت نمبر 178 دیکھ لیجئے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ میں غنّہ واجبہ ہے، نم لی میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، لی میں یا مدہ ہے، لہم میں پھر وہی میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے، لیزدادو میں زئی کی آواز سیٹی کے ادا کرنی ہے، قوی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، لیزدادو، دا میں الف مدہ، دو میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اسموں میں اگر آپ نے یہاں وقف کیا تو پھر آپ نے وقف ابدال کر لیں گے، اس میں سا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، مئو میں ادغام مع الغنہ کر دیں گے، اگر ملا کر پڑھنا ہے تو پھر 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، وَلَهُم میں اظہار شفی، عذاب مہین میں دال کی آواز نرمی سے پڑھتے ہوئے الف مد ادا کیجیے اور آگے تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، مہین میں یا مدہ کے بعد وقف ہو رہا ہے تو مدارس وقفی کریں گے، یہاں بھی 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں، بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ دیکھیے لوگ آج دنیا میں رب کو بھول کر جب زندگی بسر کر رہے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، جب آپ بات کرو یا کسی بات کے پر تھوڑا سا ڈراؤ یا منع کرو کسی گناہ سے تو کہتے ہیں مریں گے تو دیکھا جائے گا، یعنی اتنا گھمنڈ، اتنا تکبر جس کی حد نہیں ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اور بار بار قرآن کھولیں تو ان کو پتہ چلے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بار بار اپنے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ تذکرہ، یہ نصیحت وہی پکڑتے ہیں جن کے دل ڈرتے ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی خشیت اور اپنا تقوی عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنے خوف سے تر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 179 دیکھ لیجئے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔
ماں کا دونوں جگہوں پہ الف الف مدہ ہے، ٹو کاؤنٹ کیجیے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھتے ہوئے لیذرل رول رو پر پڑھنا ہے، لام کو آپ نے باریک رکھنا ہے، لام کے اوپر قلقلہ بھی نہیں کرنا، میں حمزہ پر جھٹکا دیں گے، نینا میں یائے مدہ ہے، علا میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ما انتم میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، ان میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی اور تم میں اظہار شفی کریں گے، علیہ میں یالین ہے، حتی میں ہا کی آواز وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے تاکہ پر تشدید ادا کیجیے، اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، یمیز ذل خبیثہ میں یا مدہ ہے، زئی کی آواز سیٹی کے ادا کرتے ہوئے آگے لام کو سٹاپ کرنا ہے، خو کو پر پڑھنا ہے، بی میں یا مدہ ہے، سا بھی نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، منت طیب میں طا کے تشدید ادا کرنی ہے، طا کو پر بھی پڑھنا ہے، یا پر بھی تشدید ادا کرنی ہے اور یا کے نیچے کسرہ ہے، منت طیب منت طیب، با پر قلقلہ کریں گے، ہم یہاں پہ وقفے مطلق کرنے لگے ہیں، وما کان اللہ میں پیچھے والی ہی تطبیق ہے، لیطلعکم یط طا کے پر قلقلہ کریں گے، اس کو پر بھی پڑھنا ہے، قم میں اظہار شفی میم ساکن کا قاعدہ، علی الغیب میں غین کو پر پڑھتے ہوئے آگے یائلین ادا کریں گے، ولکن اللہ میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، یجتبی میں جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، بی میں یا مدہ ہے، مر رسول ہی میں بھی نون ساکن کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہوگا اور آگے رو کو مفخم پڑھا جائے گا، رو کے اوپر بھی سین کے اوپر بھی ہونٹ گول کر لیجئے، ضمہ ہے، ہی میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، من یشاء مئی میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، شاء میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، فآمنو میں آ اور نون 2 کاؤنٹ کریں گے، فتح قائمہ ہے اور آگے واو مدہ ہے، باللہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، ورسلہ میں اوپر والی ہی تطبیق ہے، را ضمہ ہے تو ہونٹ گول کر لیں گے، مفخم بھی پڑھیں گے، سین بھی ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کرنا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا میں نون ساکن کا قاعدہ حقیقی کریں گے اور تو میں حمزہ کے اوپر جھٹکا دیں گے، نون میں واو مدہ ہے، وَتَتَّقُوا میں تا کی تشدید ادا کیجیے، اس کو موٹا نہیں کرنا، قو میں قوف کو پر پڑھنا ہے اور واو مدہ ادا کرنا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کیجیے، فلکم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، اجرن میں جیم کے اوپر قلقلہ کرنا ہے اور اس کو اچ نہیں کہنا، اجرن نہیں کہنا، اجرن، را مفخم پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ ادا کرنا ہے، اظہار حلقی، عظیم میں وا پر پڑھا جائے گا، آخر میں مدارس وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے، ترجمہ دیکھ لیجیے، لوگو جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تمہیں غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا، البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے، تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر ایمان لے آؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا۔ آج کی لاسٹ آیت نمبر 180 دیکھ لیجئے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ ولا میں الف مدہ ہے، یحسبن میں غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، یبخلون میں با کے اوپر قلقلہ کریں گے، خو کو پر پڑھنا ہے، آگے واو مدہ ہے، بما آتاہم اللہ میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اور آتا دونوں جگہ فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ہم اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، من فضلہ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کرنا ہے، داد کو پر پڑھنا ہے، یہاں پہ قلقلہ نہیں کرنا، ہی میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، خیر لہم میں خو کو پر پڑھتے ہوئے یائلین ادا کی، آگے ادغام بلا غنہ کریں گے، خی میں خو کو پر پڑھتے ہوئے یائلین ادا کرنا ہے، اور رل لہم میں تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کریں گے، بل ہوا شر لہم میں بھی را مفخم پڑھی جائے گی اور تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کریں گے، یہاں بھی
سیطوقون، طا اور قوف کو پر پڑھا جائے گا، واو کے پر تشدید ادا کیجیے اور قوف کے بعد واو مدہ آ رہی ہے، سیطوقون، ما بخیلو میں الف مدہ اور نون واو مدہ، بھی میں مد صلہ صغریٰ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، یوم القیامہ میں واو لین ہے، آگے پھر لام کے پر قلقلہ نہیں کرنا، قوف کو پر پڑھنا ہے، یا میں فتح قائمہ ہے، آخر پر تائے مربوطہ ہے، یہاں پہ ہم وقف کرنے لگے ہیں تو وقف ابدال کر لیں گے، اس کو ہا سے بدل دینا ہے، وللہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، می رو میں یا مد ادا کیجیے اور رو کو پر پڑھتے ہوئے الف مد ادا کرنا ہے، سس سماواتی، سا نرمی سے پڑھتے ہوئے، سس سس سس، سین میں سیٹی کی آواز آ جائے گی، آگے تشدید ادا کیجیے، سماواتی نہیں ہے، سماواتی، فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے، والارض والارض، رو بھی مفخم ہو جائے گی، دعات کو بھی مفخم پڑھنا ہے، واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، بما تعملون میں الف مدہ، پھر تا میں آئین کے اوپر آپ نے جھٹکا نہیں کرنا، تا نہیں کہنا، تعملون تعملون خبیر، خو کو پر پڑھنا ہے، بھی میائے مدہ کے بعد ہم رو کو ہم ساکن کرنے لگے ہیں تو یہاں پہ مدارس وقفی ہو جائے گی جس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں ہے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ تمام تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں لمحہ لمحہ اور ہر چیز جو رزق اس نے ہمیں دیا ہے تمام نعمتیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے تاکہ ہماری کسی قسم کی پکڑ نہ ہو۔ آج ہی نیت کر لیجئے کہ اللہ یہ جان، یہ مال، یہ اولاد، جو کچھ تو نے عطا کیا ہے یہ سب تیری عطا کردہ نعمتیں ہیں، اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں تاکہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے اور حساب کتاب میں آسانی ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا آج کا رکوع مکمل ہوتا ہے، اب ایک بار اس کو پورا سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ آپ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذین أحسنوا منهم واتقوا أجر عظیم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث
حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی تیرے اس پاک کلام کو پڑھنے میں، سیکھنے میں، سمجھنے میں، اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔